آصر نگاہ قسط 51 تحریر گل۔ شادین خانزادہ اپنے کمرے میں آیا۔ وہ شاہنواز خانزادہ کے ساتھ باقی ڈاکٹرز کے ساتھ میٹنگ میں تھا۔ وہ اپنا فون سائلنٹ کر چکا تھا۔ میٹنگ سے پہلے وہ فون چیک کرتا کہ شاہنواز خانزادہ نے اسے پھر سے بلایا تھا۔ وہ پھر اس کے ساتھ گیا تھا۔ وہ بس کچھ وقت کے لیے ہی آیا تھا لیکن پھر سے جا چکا تھا اور حیا کے کالز کو وہ دیکھ نہیں سکا تھا۔ پوری حویلی میں حیا کی چیخیں گونجنے لگی تھیں۔ اس سناٹے میں حیا کی دل خراش چیخیں سن کر سب کی نیند اڑی تھی۔ وہ آسیہ خانم کی چادر لیے سیڑھیوں سے رول ہوتی نیچے کی طرف بہت بری طرح گری تھی۔ اس کے منہ سے دل خراش چیخیں نکلنے لگی تھیں۔ اس خاموشی میں حیا کی چیخیں سن کر اجمیر علی نے دروازہ کھول کر بھاگتا ہوا آیا۔ آسیہ سیڑھیوں کے بالکل پاس کھڑی تھی۔ کیا ہوا مورے؟ وہ آسیہ خانم کے قریب آیا اور پریشانی سے پوچھا۔ اس کے پیچھے فارس علی بھی اپنے زخم کی پرواہ کیے بغیر نکلا تھا۔ آسیہ خانم کی نظریں حیا کے تڑپتے وجود پر تھیں۔ اس کا سر پھٹ گیا تھا، لب کٹ گئے تھے، خون بڑی تیزی سے فرش پر پھیل رہا تھا۔ آسیہ خانم نے کہا، بچے، حیا سیڑھیوں سے گر گئی ہے۔ وہ اپنی بات پوری کرتی اس سے پہلے ہی اجمیر دو سیڑھیاں پلانگتے ہوئے حیا کے پاس گیا تھا۔ فارس بھی سن چکا تھا، وہ بھی نیچے بھاگا تھا۔ اجمیر نے زمین پر بیٹھتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ سختی سے رکھا جہاں سے خون نکل رہا تھا۔ فارس بھی قریب آیا۔ بابا جان، آغا جان، وہ چلایا تھا۔ اس کے اس طرح چلانے پر آغا جان، انا جان اور میر علی آئے۔ حیا کو دیکھ کر ان کے وہ قریب آئے تھے۔ میر علی بھی بیٹھا پریشانی سے حیا کے تڑپتے وجود کو دیکھ کر بولا، کیا ہوا حیا کو؟ ملازمیں بھی شور کی آواز سے آئی تھی۔ انا جان رونے لگی تھی، یہ کیسے ہوا میری بچی؟ حیا کو خون سے لت پت دیکھ کر، بابا ہاسپٹل جانا ہے، آپ گاڑی نکالیں۔ میر علی باہر کی طرف بھاگے تھے۔ حیا اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے تڑپ کر روتے ہوئے بولی، انا جان، میرا بچہ مر جائے گا۔ فارس علی کی آنکھیں بھی اس کے تڑپنے پر نم ہوئی تھیں۔ اجمیر نے حیا کو گود میں اٹھایا۔ حیا نے اجمیر کی شرٹ پکڑی، پیٹ میں درد سے تڑپتے ہوئے کہا، میرا بچہ مر جائے گا انا جان۔ اس کے تڑپتے ہوئے وجود کو دیکھ کر سب رونے لگے۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے اٹکتے ہوئے پھر بولی، شادین، میرے بچے کو مار دیا۔ وہ روتے ہوئے بمشکل بول رہی تھی۔ اجمیر نے پریشانی سے کہا، گڑیا ریلیکس، میں مر جاؤں گی، بہت درد ہو رہا ہے۔ انا جان، شادین، وہ تڑپ کر روتے ہوئے بولی تھی۔
شاذین وہ روتے ہوئے اسی کو پکار رہی تھی۔ فارس نے نم آواز میں کہا، کچھ نہیں ہوگا بچے، اور پھر اس کی تڑپتے کراہتے وجود کو گاڑی میں ڈال کر وہ ہاسپٹل گئے تھے۔ انا جان اور آغا جان بھی دوسری گاڑی میں ان کے پیچھے گئے تھے۔ اب پوری حویلی میں سکوت تھا۔ ایک دم پھر سے وہی خاموشی چھائی تھی۔ آسیہ خانم مسکرا رہی تھی، رو رہی تھی اور وہیں کھڑی تھی۔ فرش پر پھیلے خون اور اس میں آسیہ خانم کی گرم چادر، وہی تھا، سب کچھ وہی تھا۔ وہ ہنسی تھی۔ حیا کا خون داخلی دروازے تک تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی اور ساتھ مسکرا رہی تھی۔ گہری سانس لے کر بولی، آج سکون ملا ہے مجھے، یہ چیخیں مجھے سکون دے گئی ہے۔ فضیلت بھی آنسو بہاتے ہوئے حیا کے خون پر نظریں جمائے ہوئی تھی اور ایک ایک نظر آسیہ کے چہرے پر بھی ڈالتی تھی۔ ساتھ ساتھ اس کے چہرے کی مسکراہٹ کو دیکھ کر فضیلت نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ نصرت نے آسیہ خانم کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر باقی ملازموں سے اپنی اپنی جگہ واپس جانے کا کہا تھا۔ اس خاموشی میں نصرت کی آواز پر انہوں نے چونک کر نصرت کو دیکھا تھا۔ نصرت کی آنکھیں دکھانے پر وہ سب جلدی جلدی وہاں سے نکل گئی تھی۔ بس فضیلت رہ گئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے تمہیں الگ سے کہنا پڑے گا کہ جاؤں یہاں سے؟ ہاں، وہ چلاتے ہوئے فضیلت کو دیکھ کر بولی تھی، جو خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ فضیلت نے کوئی حرکت نہیں کی، کہ وہ جیسے جم گئی تھی ایک ہی جگہ پر۔ تو نصرت اس کے قریب آئی اور اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ فضیلت نے نظر اٹھا کر نصرت کو دیکھا تھا۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، کب سے بول رہی ہوں تمہیں، ورنہ میں تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی، نصرت نے غراتے ہوئے کہا تھا۔ آسیہ خانم نے مسکراتے ہوئے تیز آواز میں کہا، نصرت چھوڑو اسے۔ لیکن خانم، وہ کچھ بولتی۔ جب وہ بولی، دیکھنے دو اس کو، نصرت تم بھی جاؤ۔ فضیلت کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر بولی، جاؤ صاف کرو یہ سب، یہ غلیظ خون، تمہیں بہت تکلیف ہو رہی ہے نا، چلو جاؤ اسے چادر سے صاف کرو، اور اگر بچ گئی تو یہ حیا کو دینا، یہ اس کے وجود میں پلتے وجود کا خون ہے، اس لیے اس کو صاف کر کے حیا کو دینا، جیسے میں نے اپنے عالم کا رکھا ہے، اور اپنا منہ بند رکھنا، تم میرے ایک اشارے کی مار ہو۔ وہ کہتی ہوئی آگے بڑھی تھی۔ نصرت بھی مسکرائی تھی، بے وقوف جان پیاری نہیں اس کو۔ فضیلت اس کے پھیلے خون کو قریب آئی تھی اور چادر اس کے سر سے بھی پھسل گئی تھی۔ وہ جھکی اور آسیہ خانم کی چادر سے وہ خون صاف کرنے کے بعد وہ چادر اپنے ہاتھ میں لیتی ہوئی آسیہ کی پشت کو دیکھ کر بولی، یہ تم نے کیا ہے نا، حیا اور اس کے بچے کو مارا ہے تم نے۔ فضیلت تیز آواز میں بولی تھی۔ اس کی آواز سن کر
آسیہ خانم حیرت سے اس کی طرف پلٹی اور ایسا ہی کچھ حال نوزاد کا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ آسیہ خانم کو لگا وہ کچھ غلط سن چکی ہے۔ فضیلت نے پھر کہا، حیا کو اوپر سے تم نے گرایا تھا نا، اس کے بچے کو مارنا چاہتی تھی نا تم۔ آسیہ خانم غصے سے اس کی طرف بڑھی تھی اور فضیلت کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا تھا۔ فضیلت کچھ قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اپنی اوقات بھول گئی ہو شاید۔ آج تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گی۔ تمہیں بچانے والی خود مر چکی ہوگی ابھی تک۔ آسیہ خانم نے نزت کی طرف دیکھا تھا۔ نزت جلدی سے آگے آئی اور فضیلت کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ گئی تھی۔ فضیلت ویسے ہی آسیہ خانم کو گھور رہی تھی۔ ہاں، میں نے مارا ہے اس کمینے کو، میں نے ہی سیڑھیوں سے گرایا اس کو۔ پتہ ہے کیوں؟ فضیلت نے نفی میں سر ہلایا۔ آسیہ خانم کے تو پورے بدن میں اس کی ڈٹائی دیکھ کر آگ لگی تھی۔ وہ فضیلت کا جبڑا زور سے پکڑ کر اسے گھورنے لگی۔ فضیلت کو درد تو بہت ہوا لیکن اس نے نظریں نہیں ہٹائیں۔ میں اس کے بچے کو مارنا چاہتی تھی۔ میں اس خاندان کا کوئی وارث زندہ نہیں رہنے دوں گی۔ میرا وارث مرا ہے تو اس خاندان میں جو وارث پیدا کرے گا اس کا انجام حیا کی طرح ہوگا۔ وہ کہتے ہی اس کے منہ چھوڑ کر ایک اور تھپڑ مارا تھا۔ فضیلت سسکی تھی۔ آسیہ خانم غصے سے بالوں سے پکڑ کر پھر سے اس کے نازک گالوں پر تھپڑ مارے تھے۔ اس کا تم کہنے پر غصہ تھا کہ کم ہو نہیں رہا تھا۔ گہری سانسیں لینے لگی تھی۔ فضیلت نے چلاتے ہوئے کہا، میں سب کو بتاؤں گی کہ حیا باجی کے ساتھ یہ سب آپ نے کیا ہے۔ میں سب کو آپ کی ہر وہ بات بتاؤں گی جو آپ نے حیا باجی کے ساتھ کیا تھا۔ آسیہ خانم نے اس کی جرأت پر اسے بالوں سے جکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اپنے قریب کیا تھا۔ آج تمہارا بھی آخری دن ہے، یاد رکھنا۔ وہ فضیلت کو زور سے پیچھے دھکیلا تھا۔ وہ اوندھے منہ زمین پر گری تھی۔ اس کے ناک سے بھی اور خون نکلنے لگا تھا زمین پر لگنے کی وجہ سے۔ وہ بے اختیار کراہی تھی۔ آسیہ خانم نے نزت سے کہا، یہ مجھے زندہ نہیں نظر آنی چاہیے۔ وہ اس قدر بے رحمی سے بولی تھی کہ فضیلت کو اب ڈر لگا تھا اس سے۔ آسیہ خانم جانے لگی۔ نزت نے اس کو بازو سے پکڑا اور زور سے اٹھایا تھا۔ فضیلت نے گھبراتے ہوئے جلدی سے کہا، اگر آپ نے مجھے مار دیا تو جو آپ نے کیا ہے وہ سب شاہنواز ادا کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ میں اپنے بابا کو سب بتایا ہے اور میری موریں خود بھی دیکھ چکی ہیں آپ کو۔ تو اگر آپ مجھے ماریں گے، میرے بابا اور موریں شاہنواز خانزادہ کی بہن
اگر شاہنواز ادا کو پتہ چلا تو وہ حیا باجی پر دباؤ ڈالیں گے، اور آج جو آپ نے حیا باجی کے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد وہ چپ نہیں رہے گی۔ فضیلت اتنے مضبوط لہجے میں بولی تھی کہ وہ ایک پل کو آسیہ خانم بھی خاموش ہوئی تھی۔ وہ مسکرائی، ٹھیک ہے، مارتی نہیں ہوں تو تمہیں؟ پھر نصرت کو دیکھ کر بولی، نصرت کچھ اور؟ آسیہ خانم کو دیکھا تھا نصرت؟ وہ تھوڑا تیز لہجے میں بولی تھی، چھوڑو اس کو اور جاؤ آرام کرو، مجھے بھی آرام کرنا ہے۔ نصرت نے فضیلت کو چھوڑا تھا اور اس کا سفید چہرہ سرخ تھا، ناک سے خون نکل رہا تھا، گالوں پر گہرے نشان تھے آسیہ خانم کی انگلیوں کے۔ نصرت اور آسیہ خانم وہیں سے چلی گئی تھی۔ فضیلت نے وہ چادر واپس اٹھائی اور جلدی سے حیا کے کمرے میں گئی تھی۔ اس کی الماری کھول کر وہ چھپائی تھی، پھر جلدی سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف گئی تھی۔ حیا کو ہاسپٹل بہت رش ڈرائیونگ کرتے ہوئے 10 منٹ میں پہنچایا تھا۔ اس کو بلیڈنگ بہت زیادہ ہوئی تھی، اس لیے وہ راستے میں ہی بے ہوش ہوئی تھی۔ ازمیر خانزادہ نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا تھا۔ فارس باپ کے ساتھ بھی آگے بیٹھا تھا۔ حیا کا تڑپتا وجود ایک دم ساکت ہوا تھا، وہ بے ہوش ہوئی تھی۔ حیا میری گڑیا، آنکھیں کھولو، بابا جلدی کریں۔ حیا آنکھیں نہیں کھول رہی ہے۔ میری گڑیا، آنکھیں کھولو۔ حیا کوئی حرکت نہیں کر رہی تھی۔ ازمیر نے چلاتے ہوئے باپ سے کہا تھا، اسے لگا تھا وہ مر چکی ہے۔ ہاسپٹل میں انم کی بھی آج نائٹ ڈیوٹی تھی، وہ کسی اور ڈاکٹر کی جگہ رکی تھی۔ اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ اور ڈاکٹر کی جگہ آج رکی تھی۔ اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور بہت۔ اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی، اس لیے وہ راؤنڈ پر تھی جب اسے فارس علی ایمرجنسی میں گود میں حیا کو گود میں اٹھائے داخلی دروازے داخل ہوا تھا۔ انم نے حیرت سے ازمیر اور حیا کو دیکھا تھا، گھبراتے ہوئے بھاگ کر قریب آئی تھی ازمیر کے پیچھے۔ فارس اور میر علی۔ فارس نے جلدی سے کہا، انم، حیا کو دیکھو، یہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے، پتہ نہیں کیوں، اور اس کو بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ وہ نظریں چراتے ہوئے بولا تھا۔ انم نے پریشانی سے جلدی سے کہا، آغا جان بھی آئے تھے اور انا جان بھی۔ انم چلی گئی تھی اندر۔ ڈاکٹر اذان کو بھی حیا کو بھی حویلی والوں سے
شاہزین خانزادہ کی بیوی کی سیریس حالت کا بھی پتہ چلا تھا، وہ بھی آئے تھے۔ وہ سب لوگ وہیں بیٹھ گئے تھے۔ شاہزین خانزادہ کی بیوی کا سن کر ساری دنیا نے تنقید کے نشان سن کر ڈاکٹرز حیا کے گرد کھڑی تھیں۔ انم نے کہا، پہلے ان کا سکین کریں تاکہ ہمیں ٹھیک ہے انم نے کہا، پہلے آپ کا سکین کرتے ہیں کہ بی بی ٹھیک ہے یا نہیں۔ وہ ڈاکٹر سائمہ سے بولی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، مجھے نہیں لگتا کہ لیکن کرتے ہیں کہ بیبی ٹھیک ہے یا نہیں۔ وہ ڈاکٹر سائمہ سے بولی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، مجھے نہیں لگتا کہ اگر یہ پریگنینسی ہے تو بچہ بچ سکتا ہے۔ ان کی بلیڈنگ بہت ہوئی ہے۔ انم نے پریشانی سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ پھر اس کا سکین کیا گیا تھا، کچھ ٹیسٹ بھی کیے گئے تھے۔ اسے بلیڈنگ نہیں روک رہی تھی۔ حیا بے ہوش ہی تھی۔ انا جان نے روتے ہوئے کہا، حیا یاسر تھا۔ پھر اس کا سکین کیا ہے؟ انا جان نے روتے ہوئے کہا، حیا کیسی ہے؟ گھڑی سے سیڑھیوں سے اتنی رات کو وہ کیا کر رہی تھی، اور وہ امید سے تھی؟ یہ نہیں معلوم تھا۔ شاہزین خانزادہ کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ ایک رات کیا گیا اس کی بیوی اور بچے کی زندگی ہی خطرے میں ہے۔ وہ روتے ہوئے فارس علی کو دیکھ کر بولی، فارس علی کو بولا، اسے کہو آج میری بچی کو اللہ بچائے۔ آ جائے میری بچی کو اللہ بچائے اور اس کی اولاد کو بھی۔ وہ بھی حیا کی باتیں سن چکے تھے جو وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس سے سب کو پریشان تھے۔ حیا کے لیے سب بہت اہم تھے۔ سب بہت پریشان منہ میں لگ کر ایک ہی دعا کی تھی کہ حیا کی جان بچ جائے۔ میر علی نے نم آواز میں کہا، کچھ دن پہلے فارس اور آج حیا۔ وہ پھر میر علی کو دیکھ کر بولے۔ ان کی آنکھیں بھی برسنے لگی تھیں۔ میر علی کے گلے لگا تھا، بابا پریشان نہ ہو، ہماری گڑیا کو کچھ نہیں ہوگا، مجھے پتہ ہے۔ دل میں وہ بھی گہری سانس لے کر، حیا کی حالت ہی ایسی تھی کہ کسی کو امید نہیں تھی کہ اس کا بچہ نہیں بچ سکتا ہے۔ شاہزین خانزادہ اور شاہنواز خانزادہ ایک میٹنگ میں تھے۔ شاہنواز خانزادہ نے اپنے سارے کام جلدی سے یہاں سے ختم کرنا چاہے۔ شاہزین خانزادہ اور شاہنواز خانزادہ ایک میٹنگ میں تھے۔
جلدی سے یہاں سے ختم کرنا چاہتا تھا۔ ان اب کی ایک آخری میٹنگ تھی اور اب وہ خضر گل کے گروپ پس میں ڈالنے اپنے ہاسپٹل کے بارے میں سوچنا شروع کرے۔ ہاسپٹل کے سارے کام ایک ہی دن میں ختم کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ وہ واپس جلدی جا سکے۔ وہ حیا کو 2 دن کا بول کر آیا تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ جلدی ہی اپنا کام ختم کرے اور جائے۔ خضر نہیں، پلوش زرمینا خان نے اپنے ساتھ بیٹھی نازک سی خوبصورت لڑکی سے پوچھا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر بولی، اسی کا تو انتظار ہے۔ وہ بہت آہستہ سے بولی تھی کہ زرمینا سن نہ سکی۔ نہیں مورے، وہ نہیں آیا۔ زرمینا خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور پھر وہ فون بھی نہیں آیا۔ اس کے 2 دن سے پلوشا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولی آیا تھا لیکن اب سو رہی تھی، اس لیے خضر نے کہا کہ آپ کو نہ جگا۔ ارے بیٹا، جگا دیتی مجھے۔ ان کے چہرے پر اداسی پھیلی تھی اور بے چین بھی ہوئی تھی۔ پلوشا ان کو دیکھ کر ان کے ہاتھ پر لب رکھتے ہوئے بولی، انہوں نے کہا تھا کل آ جائیں گے، آپ اداس مت ہونا۔ زرمینا خان آہستہ سے مسکرائی تھی، وہاں سب کیا کرو، اور وہ جب گھر میں ہوتا ہے تو دل کو سکون ہوتا ہے۔ پلوشا نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ میرے بھی سکون ہوتا ہے اسے دیکھ کر۔ بیٹا، کیا کہا تم نے؟ زرمینا خان کو اس کی بڑبڑاہٹ ٹھیک سے سنائی نہیں دی تھی، اس لیے پھر سے پوچھا، مورے میں کہا کینڈی، آپ آرام کر لیں، تھک گئی ہوں گی آپ میری۔ زرمینا خان نے کہا، ہاں بیٹا، مجھے اپنے قریب لو۔ ان کا چہرہ تھام کر ان کو پکڑ کر ان کے قطرے تک لے گئی تھی۔ حیا کو لے جانے والے 2 گھنٹوں سے زیادہ کا وقت گزر چکے تھے، لیکن ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا تھا ان کی طرف سے۔ انم نے حیا کے بے ہوش زرد چہرے کو دیکھا تھا۔ اسے یاد آیا تھا وہ اپنی پریگنینسی کا سن کر بے حد خوش تھی۔ وہ بلیڈنگ کچھ بند ہو چکی تھی، اس کے سر پر بھی بینڈیج دی گئی تھی، اور اب وہ کچھ ٹیسٹ کیے تھے، اس کے بعد ہی معلوم ہونا تھا۔ انا جان فارس علی کو دیکھا تھا، بمشکل ویٹنگ روم کی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کو اپنے زخم میں بھی بہت درد ہو رہا تھا، لیکن اسے تو بار بار حیا کے معصوم تڑپتا ہوا چہرہ ہی آنکھوں کے سامنے تھا۔ انا جان نے تسبیح پڑھتے ہوئے فارق سے بات کی، بچے تم واپس چلے جاؤ، اور تمہاری اپنی طبیعت بھی خراب ہے۔ فارس نے نم لہجے میں کہا، انا جان میں ٹھیک ہوں، بس حیا کی کوئی خیر خبر مل جائے تو پھر سکون ملے گا۔ میر علی بھی بار بار اپنے رومال سے آنکھیں رگڑ رہے تھے۔ میر علی نے کہا،
شاذین کو خبر دی تم نے؟ وہ فارس کو دیکھ کر کہا شاذین کو خبر تم نے دی؟ وہ فارس کو دیکھ کر بولے فارس علی نے نفی میں سر ہلایا، میرا فون گھر میں ہے، بلکہ وہی سب کے پاس فون نہیں ہوتے، کیونکہ وہی حیا کو لے کر آئے تھے۔ وہاں کسی کو فون یاد نہیں تھا، تبھی ڈاکٹر اذان وہاں آئے تھے۔ سب ان کی طرف بڑھے تھے، کیونکہ وہی حیا کے علاج کے لیے مانیٹر کر رہے تھے۔ سب کو ڈاکٹر اذان نے گہری سانس لی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حمل ضائع نہ ہو، لیکن بلیڈنگ بہت ہوئی ہے، اس لیے کچھ زیادہ امید نہیں ہے۔ کہا کہ حمل برقرار رہے۔ انا جان نے روتے ہوئے کہا، میری بیٹی بچ جائے، میرے لیے یہ کافی ہے، آپ حمل پر نہیں، میری بچی پر دھیان دیں۔ میر علی گیر لہجے میں بولے تھے۔ ان کو اس وقت غصے، نفرت اہم تھی۔ ڈاکٹر اذان نے اس بات میں سر ہلایا تھا، لیکن انم تھی کہ بار بار اس کی پریگنینسی بچانے کا بول رہی تھی۔ ڈاکٹر اذان پھر سے اپنے کمرے میں آئے تھے۔ ڈاکٹر اذان کے مطابق اگر حمل بچ بھی جائے تو بھی رسک میں ہی رہے گا، اس لیے وہ پہلے سب کو بتا چکے تھے۔ انہوں نے بھی شاذین خانزادہ کو فون کیا تھا، لیکن وہ جواب نہیں دے رہے تھے۔ انا جان نے روتے ہوئے کہا، میری بچی کی پہلی اولاد ہے، اسے چھن چکی ہے، اولاد پھر آ جائے گی خانم، بس اس وقت ہماری بچی ٹھیک رہے۔ ایک گھنٹہ اور انتظار کے بعد انم باہر آئی تھی۔ سب انم کو دیکھنے لگے تھے۔ انا جان نے کہا، حیا کیسی ہے؟ انم ہلکا سا مسکرائی تھی۔ وہ ٹھیک ہے، اب اس کا سب نے بے اختیار شکر ادا کیا تھا۔ انا جان نے پھر کہا، بچہ کیسا ہے؟ انم نے کہا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ سب نے سکون کے ساتھ آمنے سامنے۔ انا جان نے انم کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، اللہ ہمیشہ خوش رکھے، اللہ نیک نصیب کرے۔ انم نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ میں دیکھ سکتی ہوں حیا کو؟ انم نے کہا، ابھی تو تمہیں ایک ہفتہ تک نہیں ہوا کہ روم میں شفٹ کر دی گئی، پھر آپ لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں، اور ویسے بھی ابھی وہ ہوش میں نہیں ہے۔ انا جان نے اس بات میں سر ہلایا۔ انم نے فارس کو دیکھا تھا، وہ کرسی کے پشت پر سر ٹکائے ہوئے تھا اور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ اگر چاہیں تو سر شاذین کے کمرے کے روم میں چلے جائیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ فارس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ انم کے کہنے پر سب نے فارس کو دیکھا تھا۔ فارس اب حیا ٹھیک ہے، تم حویلی چلے جاؤ، آرام کرو۔ حیا اب ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر شاذین کے روم میں چلے جاؤ، آغا جان نے بھی اسے دیکھ کر کہا تھا۔ فارس علی نے کہا، بس حیا کو دیکھ لوں، پھر چلا جاؤں گا میں، تب تک شاذین کے روم میں
آرام کرتا ہوں۔ مسلسل 3 گھنٹے وہاں بیٹھنے پر اپنے زخم میں تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ اب ازمیر نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، آ جائیں، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ وارث علی نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ آسیہ خانم نے نصرت کو بلایا۔ نصرت کمرے میں آئی تو وہ بیڈ سے ٹیک لگائے ہوئی تھی۔ خانم، آپ نے فضیلت کو ایسے ہی چھوڑ دیا؟ وہ آپ کو دھمکا رہی تھی۔ آسیہ خانم نے گہری سانس لی اور مسکرائی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں ان کمی لوگوں سے ڈر چکی ہوں؟ نہیں، میں اس بے غیرت سے نہیں ڈر رہی ہوں۔ اس کے ساتھ جو میں کروں گی وہ اس کو یہ خانزادے خود اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے۔ نصرت نے بھی اس بات میں سر ہلایا، پھر بولی، ڈرائیور سے کہو گاڑی لے کر آئے۔ میں اپنے پوتے کے مر جانے کے ماتم میں شریک ہوں گی۔ نہ سب کو تو نہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ میرے کپڑے نکالو۔ نصرت نے اس بات میں سر ہلایا اور الماری کی طرف گئی تھی۔ وہ انتظار کر رہی تھی کہ کب تک اس کو حیا کی بربادی کی خبر ملتی ہے، لیکن اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی جب کوئی حویلی نہیں آیا اور نہ ہی حیا کو حیا کی کوئی خبر آئی تو وہ خود ہاسپٹل جانے کا سوچ رہی تھی، اور سب کے سامنے بھی تو حیا کے ساتھ ماتم کرنا تھا۔ نہ وہ کسی کو خوش نہیں رہنے دوں گی۔ میرا بیٹا مرا تھا، میر علی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور اب تکلیف سے تڑپ رہا ہے کیونکہ اب اپنے خون کو تکلیف ہوئی ہے، نہ تو میری نوشین کو بھی مجھ سے چھین لیا۔ ان سب نے مجھے اکیلا کر دیا، اور اس خاندان نے اسے یہاں بھی سب کے سامنے رکھا تھا۔ یہاں بھی سب کو اکیلے زندگی گزارنی پڑے گی۔ آسیہ خانم نے نظریں اٹھا کر آنسو بھی نکلے تھے۔ میرے عالمگیر کو سکون ملا ہوگا آج۔ ہر لفظ میں نفرت تھی۔ آسیہ خانم کے چہرہ سخت تھا۔ میر علی، اب سے تم بھی میری طرح تڑپو گے اپنی اولاد کی بربادی دیکھ کر۔ وہ اٹھی تھی اور کپڑے چینج کیے۔ اس وقت 4 بجے کا وقت تھا۔ وہ اچھے تیار ہونے کے بعد بولی، فضیلت کے کمرے کو باہر سے بند کر دینا، واپس آنے کے بعد اس کا بھی علاج کروں۔ ہاں، بس مرنے نہیں دینا اسے، وہ کہتے ہوئے داخلی دروازے کے قریب گیا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ازمیر اندر داخل ہوا تھا۔ آسیہ خانم کو کہا اس وقت تیار دیکھ کر کچھ چونکا تھا۔ مورے، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ آسیہ خانم نے نم آنکھوں سے ازمیر کو دیکھ کر کہا، بچے، حیا کیسی ہے؟ میری بچی ٹھیک تو ہے نا؟ ابھی تک انتظار کیا میں نے، لیکن کوئی خبر نہیں دی مجھے کسی نے۔ میں حویلی کو چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ سب چلے گئے تھے، لیکن اب بس اور انتظار نہیں ہو رہا تھا مجھ سے، اس لیے اب جانے لگی تھی ہاسپٹل۔ دل کو ایک پل سکون نہیں ملا تھا۔ حیا کے لیے بہت بے چین تھی میں۔ ازمیر نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ آپریشن مت ہو۔ حیا ابھی وہ کچھ بولتا کہ فضیلت جلدی سے
آئی تھی اور بولی، سرخ آنکھیں رگڑتے ہوئے بولی، چھوٹے خان، مجھے بھی حیا باجی کو دیکھنے جانا ہے، مجھے بھی لے جائے نا، مجھے حیا باجی کو دیکھنا ہے۔ آسیہ نے سخت نظروں سے فضیلت کو دیکھا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں تمہیں وہاں جانے کی، آرام سے یہاں ہی رہو۔ فضیلت نے التجا نظروں سے ازمیر علی کو دیکھا تھا۔ ازمیر علی جانتا تھا وہ حیا کے لیے بہت پریشان ہوگی، اس لیے بولا، میں کپڑے چینج کر کے آتا ہوں، پھر تم بھی میرے ساتھ چلی جانا۔ آسیہ نے ازمیر کو دیکھ کر کہا، ازمیر، اب ہم ملازموں کو بھی ہاسپٹل لے کر جائیں گے۔ ہاسپٹل؟ مورے، آپ جانتی تو ہے نا، حیا کو ملازمہ گھڑیاں اور وقت بہت تکلیف میں ہے، وہ نم آواز میں آہستہ سے بولا تھا۔ پھر فضیلت کو دیکھ کر بولا، تم چلی جانا میرے ساتھ، میں چاہتا ہوں کہ آنا جان واپس آ جائے تو فضیلت ہی حیا کے پاس رہے گی۔ آسیہ خانم نے خونخوار نظروں سے فضیلت کو دیکھا اور کہا، ٹھیک ہے، میں ابھی چلتی ہوں۔ ڈرائیور کے ساتھ ازمیر اپنے کمرے کی طرف فضیلت کے سامنے آئی تھی۔ کیا ضرورت تھی تمہیں ان کے بیچ آنے کی؟ اب اپنا انجام بھی دیکھ لینا، کیونکہ جتنا تم بول چکی ہو، تو کیا لگتا ہے خانم تمہیں چھوڑ دے گی؟ اگر وہ حیا گل کو مار سکتی تھی تو تم کیا چیز ہو؟ خانم کے لیے تمہیں میں نے بہت دفعہ کہا تھا، اپنے کام سے کام رکھو، اور خانم کے ساتھ بنا کوئی کراہ رکھے تھا، وہ پہلے تمہیں بھی بہت خوشی کرتی رہی۔ یہاں جو مرتا ہے یا مارتا ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آیا نا؟ اب اگر بربادی کے لیے انتظار کروں، تب تک خانم اپنے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کی بھی زندگی حرام کر چکی ہے۔ فضیلت نے سر جھکایا تھا، لیکن دل کر رہا تھا ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار دے، لیکن وہ صرف سوچ کر رہ گئی تھی۔ نصرت وہاں سے گئی تو فضیلت بھی نصرت کی باتوں کو سوچ کر بری طرح گھبرائی تھی۔ ازمیر علی واپس سیڑھیوں سے نیچے آیا تو اس دفعہ کپڑے چینج تھے اور ہاتھ میں فون تھا۔ ازمیر علی نے نظر اٹھا کر فضیلت کو دیکھا، وہ ویسے ہی کھڑی تھی، لیکن سر جھکائے ہوئے تھی، وہ اپنے خیالات میں تھی۔ اسے ازمیر علی کے آنے کی بھی خبر نہیں ہوئی تھی۔ سر بھی چادر اتر چکی تھی، اس کی گولڈن بال نظر آئے تھے۔ ازمیر نے کہا، فضیلت چلو۔ فضیلت ازمیر علی کی آواز سن کر پوری طرح چونکی تھی، جلدی سے چادر ہمیشہ کی طرح ماتھے تک اوڑھا تھا۔ ازمیر نے اس کو دیکھا، اس کا چہرہ سرخ تھا، ابھی بھی کچھ ہلکی انگلیوں کے نشان تھے، صاف گال پر تھے۔ ازمیر علی نے کہا، تمہیں مارا کس نے؟ فضیلت بری طرح گھبرائی تھی، اس دفعہ اس کے چہرے پر تھوڑی چادر کی۔ ازمیر اس کو دیکھ رہا، پھر بولا، کیا ہوا فضیلت، تمہیں کس نے مارا ہے؟ فضیلت نے بے اختیار کہا، وہ خانم نے مارا ہے۔ ازمیر نے حیرت سے کہا، کیوں مارا خانم نے؟ تم نے کچھ کیا تھا؟ فضیلت نے نفی میں سر ہلایا، وہ حیا باجی کے پاس بار بار جانے کا کہہ رہی تھی، اس لیے ان کو غصہ آیا۔ ازمیر علی نے
صرف اس بات پر خانم نے مارا۔ فضیلت نے اثبات میں سر ہلایا۔ ازمیر علی نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ چلو کوئی بات نہیں، تم جانتی تو ہو کہ وہ پریشان تھی۔ اچھا